اشرف غنی کی جانب سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر پابندی کا الزام مسترد۔ افغانستان بھارت تجارت ٹرانزٹ ٹریڈ کا حصہ نہیں، دفتر خارجہ کی وضاحت۔ اپوزیشن کا ریونڈ مارچ میں شرکت سے انکار، عمران خان کی کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ کے پی کے اسمبلی پر نون لیگی کارکنوں کی الغار پر کپتان کی شدید مذمت۔ متحدہ کا عید الاضحیٰ پر کھالیں اکٹھی نہ کرنے کا اعلان، فیصلہ ذاتی ہے، کھالیں اکٹھی کرنے پر آڈٹ رپورٹ ایپیکس کمیٹی کو جمع کرانا ہوگی، حکومت سندھ۔ 9/11 دنیا کو غیر محفوظ کر گیا، اوباما کا اعتراف، انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے امریکی روایت برقرار رکھنے کا عزم۔ لالی ووڈ انڈسٹری بالی ووڈ کو دھول چٹانے کے لیے تیار، نئے ٹیلنٹ نے لالی ووڈ پر چھایا اندھیرا ختم کر دیا، عید پر آنے والی فلموں کا شائقین کو شدت سے انتظار۔ السلام علیکم، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ربشہ کمل۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں اور ان پر تبصروں اور تجزیوں کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار انجم رشید صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ انجم صاحب، جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک وہ آج کا یہ کہ عمران خان جس طرح سے بات کریں تو انہوں نے ریونڈ مارچ کا اعلان کیا ہے، دوسری جانب جو اپوزیشن ہے وہ انکار کر رہی ہے اور ان کا ساتھ دینے سے منع کر رہی ہے جو دیگر جماعتیں ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان ریونڈ تنہا جا رہے ہوں گے اور بالکل اکیلے رہ جائیں گے وہاں پر؟ دیکھیں، عمران خان شروع میں تو تنہا نہیں تھے۔ عمران خان نے جب مطالبہ کیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف پاناما انکوائری کمیشن بنایا جائے اور پاناما کی انکوائری کی جائے اور پاناما کے بارے میں میاں نواز شریف جواب دیں، تو سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور پاناما کی انکوائری کمیشن کی جب بات کی تو تمام لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پھر جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاناما انکوائری کمیشن میں سب سے پہلے میاں نواز شریف جو ہیں اور ان کی انکوائری ہونی چاہیے، تو جو ہے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی، اے این پی ان کے ساتھ تھی، جماعت اسلامی ان کے ساتھ تھی، تمام جماعتیں ان کے ساتھ تھیں۔ پھر جب انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور کشمیر میں جو ہے جب جلسے کیے تو جلسے انہوں نے جو ہے وہ تنہا کیے، اور وہ جلسے جب پورے ملک میں جو ہے وہ جلسے کیے انہوں نے۔ اچھا، اور جلسوں کے دوران ایسا لگا کہ جیسے ملک کے اندر کوئی صورتحال بدلنے والی ہے، اور ایسے لگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اور میاں نواز شریف کے اور سول گورنمنٹ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے توازن جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، اور ایسے لگا کہ جلسے جو عمران خان کر رہے ہیں، ان جلسوں کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ان جلسوں کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بھی عمران خان کا بڑا کھلا جو ہے ساتھ دیا گیا، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ عمران خان نے تھوڑا جلدی کر دی سڑکوں پر آنے میں، لیکن ہم بھی عید کے بعد سڑکوں پر نظر آئیں گے اور ہم بھی احتجاج کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ طاہر القادری ہمیشہ ساتھ ہوتے عمران خان کے، لیکن اس دفعہ ریونڈ جانے کے معاملے میں جو اسمبلی میں تقریر کے بعد خورشید شاہ نے بڑی تعریف کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے، طاہر القادری بھی پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیں نا، وہ پھر لگا یہ کہ بیچ میں ایسے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ جو تعلقات کا توازن خراب ہو رہا ہے، اور ایسا لگا کہ جیسے ٹیک اوور ہو سکتا ہے اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر جب پھر ایسے لگا کہ نہیں، اب صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، اب وہ پیریڈ گزر گیا۔ پھر جو ایک لل سا کی صورتحال آئی، ایک جمود کی سی صورتحال آئی، اور عمران خان کراچی پہنچ گئے۔ جب عمران خان کراچی پہنچے تو عمران خان نے کراچی جا کر اعلان کیا کہ وہ رائیونڈ جائیں گے اور 24 سپٹمبر کو جائیں گے۔ اب رائیونڈ جانا جو ہے، اور 24 سپٹمبر کا جب انہوں نے اعلان کر دیا تو رائیونڈ جانے کا مطلب جو تھا وہ ایک تلخی کا اعلان تھا، اور کسی کے گھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ اونچی آواز کا ہونا تھا اور شور شرابے کا ہونا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کے باہر نہیں جا رہے، ہم رائیونڈ بہت بڑا ہے، وہاں پر انتخاب کریں گے کسی جگہ کا، اور ان کے گھر نہیں جانا چاہتے، لیکن رائیونڈ میں ہی یہ مارچ ہوگا۔ لیکن ایک صورتحال یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر ہم 2014 جیسی تو صورتحال نہیں دیکھیں گے کہ اگر کارکنان بے قابو ہو جائیں، مسلم لیگ نون کے کارکنان اور تحریک انصاف کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہو سکتے ہیں، ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اب جب آپ 2014 میں تو آپ گئے تھے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ، آپ گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس، آپ گئے تھے پرائم منسٹر کا جو آفس تھا وہاں گئے تھے، تو بھی تلخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ یہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئے اور اس میں کافی نقصان بھی ہوا، اور اس کا خطرہ ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا نہیں، کسی کے جب گھر کا ذکر آتا ہے تو پھر اس میں تلخی آتی ہے، اس میں
اس میں جو ہے وہ تشدد آتا ہے، اس میں جو ہے وہ رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں بہت سے پرابلم آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگی کارکنوں نے جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کے گیٹ کے اوپر انہوں نے پرچم لہرا دیا. وہ اسی غصے اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بھی جلائے گا. اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجم رشید صاحب. بالکل، انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب تجزیہ کار، ان سے بھی بات کرتے ہیں اسی معاملے پر. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے انجم رشید صاحب نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ کے کارکنان پہنچے اور انہوں نے وہاں پر تھوڑا سا دھاوا بولا اور جھنڈے بھی جلائیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو ایک صورتحال ابھی سے یہ بن رہی ہے کہ نون لیگ کے کارکنان اور تحریک انصاف کے کارکنان آپس میں گتم گتا بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ رائے ون جاتے ہیں عمران خان صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جانا چاہیے رائے ون یا نہیں جانا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں انجم بالکل صحیح بات کریں. پہلی چیز تو یہ کہ مسلم لیگ نون کا رویہ جو ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ خیبر پختونخوا میں ان کے لوگوں نے کیا. آپ کسی بھی طریقے سے اسمبلی کی سینکٹیٹی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ جی یہ دوسرے لوگ تھے تو باقی جو مظاہرین تھے وہ بھی سارے دوسرے لوگ تھے، ان کو روکنا چاہیے تھا. کسی بھی طریقے سے اسمبلی کے اوپر کسی پارٹی کا جھنڈا لہرانا، کسی پارٹی کے جھنڈے کو جلانا اتارنا، یہ دراصل آپ اپنے لیے پرابلم، اپنی حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کو تو قطعی طور پہ یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ حکومتی جو جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس پھلدار درخت کی طرح ہوتی ہے جو جھکتا ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس ایک لیوریج موجود ہوتا ہے. دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، تو شہباز شریف صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کو رائے ون جا کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اسلام آباد میں ڈی چوک کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے بات سمجھ میں آتی تھی کہ جی آپ پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے پریشر ڈالنا ہے، پارلیمنٹ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، سپریم کورٹ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، تو آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے ایک دھرنا دیا. اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے. وہ نکل پڑتے ہیں، وہ دھرنا دیتے ہیں، وہ جلسہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اگلے لائے عمل کا سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں کسی حکومت کے خلاف تو آپ کے ذہن میں پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے. موومنٹ انجم رشید اسٹوڈنٹس کے زمانے سے چیزوں کو جانتے ہیں. موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، وہ بلڈ کی جاتی ہیں. تحریکیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آل آف اے سڈن نہیں شروع ہو جاتی. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے کہا جی ہم نے رائے ون میں جلسہ کرنا ہے یا دھرنا کرنا ہے، ہم نے دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو دعوت نامے دے دیے ہیں. یہ آپ کوئی سیمینار کر رہے ہیں، کوئی تقریب کر رہے ہیں. جب آپ کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی پریشر بنانے جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا مظہر عباس صاحب، آپ نے تحریک کی بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریکیں بنائی جاتی ہیں، لیکن عمران خان کی سیاست میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ ایک کال دیتے ہیں اپنے کارکنان کو تو ایک بڑی تعداد میں ان کے کارکنان ان کی ایک کال پر سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں، ریلیز بھی کرتے ہیں. اور ابھی پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پلان کر رہی ہے کہ ایک SMS سروس کا سٹارٹ کیا جائے گا، کال سروس ایک سٹارٹ کی جائے گی جس میں کارکنان کو دعوت دی جائے گی، تو اس کا مطلب ایک بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان اپنی طرف سے پریشر بلڈ کرنے کے لیے رائے ون جانے کے لیے کہ اگر دوسری جماعتیں نہیں بھی آتی تو ان کے اپنے کارکنان ملک بھر سے وہاں پر موجود ہوں گے. دیکھیے یہ ایفیکٹو اسٹریٹجی جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ دو جگہ ان کی ناکام ہوئی ہے. ایک تو 2013 کے الیکشن میں، دوسری یہ کہ عمران خان یقیناً ایک کراؤڈ پولر ضرور ہیں اور لوگ ان کے جاتے ہیں، لیکن پارٹیاں اس طرح نہیں چلتی. پارٹیاں ایک آدمی کے گرد نہیں گھومتی، اور اگر ایک آدمی کے گرد پارٹی گھومنے لگے تو پھر اس کے آگے چل کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. دیکھیے ابھی عمران خان نے ایک کال دی کہ کراچی میں 6 سپتمبر کو آ رہا ہوں. کیا ہوا 6 سپتمبر کو؟ مشکل سے 4 یا 5 ہزار لوگ نشتر پارک میں جمع ہو پائے. تو اس طریقے سے آپ اسی طرح ان کی انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی یہی ہوا. انہوں نے جس طریقے سے پہلے پارٹی کے پیپلز پارٹی کا جو 1967 میں ممبر بنا ہے وہ آج بھی اس کی رسید اپنے پاس رکھ کے دکھاتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا بنیادی رکن رہا ہوں. وہ جو ایک پرائیڈ ہوتی ہے کہ آپ ممبرشپ فیس دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، اس سے آپ کا انوالومنٹ بڑھتا ہے.
تو وہ پارٹی آپ ضرور SMS سروس اور یہ اور پرویز مشرف کی اچھا مظہر عباس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رائے ونڈ کا جو جب ذکر آتا ہے تو میاں نواز شریف کے گھر کا ذکر آتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تشدد کا اور ایک وائلنس کا اور ایک ایسا ذکر آئے جس میں ممکن ہے کہ کچھ لاشیں گریں اور صورتحال جو ہے وہ اس تشدد کی وجہ سے کوئی انٹرفیرنس ہو فوج کی طرف سے یا کسی اور طرف سے، تو عمران خان کی یہ کوشش ہو کہ یہ صورتحال سین پورے کا پورا بدل جائے اس تشدد کی وجہ سے؟ انجم اس کے آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ رائے ونڈ پہ کیوں، اول تو یہ کہ اگر آپ حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا تعلق براہ راست حکومتی کسی ادارے سے ہوتا ہے نا، کسی کے گھر سے تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ اگر سمبولکلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس کے سامنے کر لیتے. آپ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دفتر ہے یا سیکریٹریٹ ہے یا گورنر ہاؤس کے سامنے کریں. آپ یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی اممیچور پولیٹیکل جو ہے اسٹریٹجی لگ رہی ہے. ہم اس کو اب انہوں نے ایک ناک کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں جی ہم رائے ونڈ گھر کے سامنے تو نہیں جائیں گے، لیکن رائے ونڈ تو لاہور کا حصہ ہے. میرا تو بیسک کوشچن یہ کہ آپ ایک قومی سطح کی سیاست احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے لاہور کو کیوں پک کیا ہے، اسلام آباد کیوں نہیں پک کیا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انجم رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے کہ اشرف غنی کی جانب سے افغان ٹرانزٹ ریٹ پر پابندی کا الزام مسترد کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کچھ روز قبل افغانستان کے صدر اشرف غنی نے الزام عائد کیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے واہگہ بارڈر سے افغان اشیاء لے جانے پر پابندی عائد کر دی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان کی جانب سے پابندی کے بعد افغانستان بھی پاکستانی مال بردار گاڑیوں کے افغان راستے کے بعد سینٹرل ایشیا ممالک پر جانے پر پابندی عائد کر دے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں پر تناؤ پیدا کیا اور اب تجارتی تعلقات کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا معاملہ یہ انجم صاحب، ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ اس میں ایک کلیش آتا جا رہا ہے، ایک تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. وجہ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان یہ ایک دنیا کی خطرناک ٹرائنگل ہے، ایک ایسی تکون ہے جو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ خطرے کی علامت رہی ہے. پاکستان، افغانستان اور بھارت آپ نے کہا. پاکستان، افغانستان اور بھارت. صحیح. افغانستان مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ اسے جو ہے واگا کے راستے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دی جائے. ہم نے ابھی اس وقت جو ہے پاکستان نے افغانستان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ افغانستان کے جو فروٹس ہیں یا جو اس کی دوسری چیزیں ہیں وہ ہندوستان جا سکتی ہیں. لیکن افغانستان کے جو ٹرک ہیں جو ہندوستان جاتے ہیں تو وہ واپسی پر ہندوستانی اشیاء واپس نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ہندوستان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ایز اے ٹرانزٹ علاقہ استعمال کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرے. ٹھیک. اشرف غنی صاحب نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ بھارت کو اجازت نہ دی ٹرانزٹ ٹریڈ کی پاکستان کے تھرو افغانستان کے ساتھ، تو وہ پاکستان کو جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں جو ہے اپنی اشیاء بیچنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں بھیجنے کے لیے پاکستان افغانستان کا روٹ استعمال کرتا ہے. پاکستان افغانستان کے راستے آگے جاتا نا، افغانستان جائے گا، اس کے بعد ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان اور دوسرے سینٹرل ایشین ممالک جائے گا. اچھا، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ جتنی بھی ٹریڈ کرتا ہے دنیا کے ساتھ، اس کا جتنا بھی لین دین ہے وہ تھرو کراچی ہے. کراچی سے پاکستان میں چیزیں آتی ہیں اور پھر پاکستان سے افغانستان چیزیں جاتی ہیں. یہ تو ایک ٹریڈیشنل روٹ ہے، تو اس لیے افغانستان کو بہت زیادہ ہم پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا. لیکن جو ہے لیکن جو ہے وہ متبادل راستے یقیناً اختیار کر رہا ہے. متبادل راستے وہ جو اب افغانستان جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا سے کے ذریعے جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرے، لیکن وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، بہت مشکل ہے. اور دوسری ایک اور اس نے راستہ اختیار کیا ہے ہندوستان نے
کہ وہ چابہار جو ایران کے راستے جو ہے وہ دنیا سے ٹریڈ کرے، اور چابہار جو ایران کی بندرگاہ ہے وہ ایران سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی افغانستان جائے اور پھر وہ دنیا سے ٹریڈ کرے. لیکن جو سب سے سستی اور سب سے جو آسان راستہ ہے وہ کراچی سے تورخم والا راستہ ہی ہے. اچھا، لیکن ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سینٹرل ایشیا جانے کے لیے جو ہے وہ افغانستان نہ جانا پڑے، بلکہ ہم یہ جو چائنا کا راستہ ہے، یہ چائنا کا جو سنکیانگ کا راستہ ہے، ہم سنکیانگ سے ہو کے جو ہے کرغزستان جائیں، اور کرغزستان سے جو ہے وہ اگر افغانستان کا روٹ نہ لیں تو ہم کرغزستان، سنکیانگ سے کرغزستان سے ازبکستان، ترکمانستان اور دوسرے سینٹرل ایشیا میں تو یعنی پاکستان کے پاس یہ متبادل راستے موجود ہیں، اور یا یہ زیادہ فیوریبل ہیں یا افغانستان والا راستہ زیادہ فیوریبل ہے پاکستان کے لیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ متبادل راستے ہمیں کریٹ کرنے کی بجائے اگر ہم افغانستان کو اپنا دست نگر رکھیں تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ دوستی بھی رکھیں، اور اس سے ہمیں افغانستان کو فائدہ ہے. اور بھارت کو بھی اگر ہم ٹریڈ دیتے ہیں تو بھارت بھی ہمارا اگر دست نگر رہے اور اس کا اکنامک انٹرسٹ یہاں رہے تو وہ بھی بہتر ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کانفلکٹ ہے کہ جو ہماری جو سول گورنمنٹ ہے، میاں نواز شریف جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ہو. افغانستان کے ساتھ نہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو، اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بھی ہو، کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو، اور بھارت اگر چاہے تو پاکستان سے ہوتا ہوا افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں بھی اپنی چیزیں لے کے جائے. پاکستان سے ہوتا ہوا بھارت جو ہے وہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں بھی چیزیں لے کے جائے. جب وہ پاکستان سے ہو کے گزرے گا تو پاکستان کو راہداری دے گا، اور پاکستان کا اس میں پروفٹ ہوگا، اور پاکستان کی چیزیں بھی اس میں چیزیں کھپت ہوں گی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ یہ راستہ لیتے ہوئے جو ہے وہ بنگلہ دیش تک اور برما تک اپنی اس روٹ کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ ہے اس میں افغانستان اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے وہ تو شامل نہیں، اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم تو خیر سگالی کے تحت جو ہے واگا کا بارڈر استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو ہم تو ایک چیز یہ کریں، لیکن دوسری جانب افغانستان حکومت کی جانب سے پھر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے بیانات ایک تشویش کا سبب نہیں پیدا کر دیتے؟ افغانستان جو ہے، افغانستان پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں، وہ بہت کشیدہ ہیں. اور افغان صدر جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بغیر اعلان کے افغانستان کے خلاف جنگ شروع کیے ہوئے ہے. وہ پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے افغان طالبان کی لیڈرشپ کو پاکستان میں پناہ دی ہوئی ہے، اور افغان طالبان کو پاکستان میں پناہ دی ہوئی ہے، اور افغان طالبان پاکستان سے جا کے افغانستان میں حملے کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک کشیدگی کی صورتحال ہے. اچھا، اس میں ٹریڈ بھی متاثر ہو رہی ہے. اچھا، دوسری طرف جو ہے جو میاں نواز شریف جو ہے وہ ٹریڈ کے حامی ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو معیشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک ٹریڈ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کو پاکستان کی دفاع کی اینک سے دیکھتے ہیں. پاکستان کی دفاع ان کے نزدیک پرائرٹی ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم سہولتیں دے لیتے ہیں تو پاکستان کا دفاع جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. جو کہ بجا بھی ایک طرح سے بالکل بجا ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ پرائمری ہونا چاہیے. پھر جو پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا. اور جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف پچھلے دنوں کہہ چکے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، شاہراہ کے بغیر تو ہم نہیں جی سکتے. اچھا، دوسری طرف جو ہے افغانستان ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ہم یہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان اور جب ہندوستان کے تعلقات آپس میں بہتر ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک، ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے انجم رشید صاحب، اور بہتری پاکستان کے لیے یہی ہوگی پاکستان اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی استوار رکھے تاکہ جو تجارتی معاہدے ہیں اور جو تجارت ہے اس کو فروغ ملے. ابھی یہاں پر ایک بریک لیں گے، جس کے بعد جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جیسے کہ عید الاضحیٰ قریب آ گئی ہے، کل عید منائی جائے گی، تو جو سیاست ہے اس میں کچھ اس طرح سے گرما گرمی ہے کراچی میں، سندھ میں، کہ متحدہ نے اس بار کہا ہے کہ ہم عید الاضحیٰ پر کھالیں اکٹھی نہیں کریں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اتنے سالوں سے متحدہ جو ہے وہ کھالیں اکٹھی کرتی آئی ہے، فنڈنگ جو ہے وہ اس کے تھرو ان کو ملتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کیا ہوا، کیوں نہیں کر رہے، اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.
خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. فاروق ستار نے جس طرح سے بیان دیا تھا اب سے کچھ دن پہلے کہ اس عید پر وہ کھالیں جمع نہیں کریں گے, کل ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اور اسپتال میں لیکن وہ ہیں, لیکن بڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے کر گئے تھے کہ اب اس دفعہ کھالیں نہیں جمع کی جائیں گی. 5 آپشنز بھی دے دی انہوں نے کہ ایدھی ٹرسٹ کو دے دیجیے, SIUT کو دے دیجیے, انڈس اسپتال سیلانی ٹرسٹ. تو اس دفعہ MQM کیوں کھالیں جمع نہیں کر رہی انجم صاحب؟ اتنے سالوں سے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ بیک فٹ پہ کیوں ہے اس دفعہ؟ کیا صورتحال آ گئی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ MQM کھالیں اکٹھی کرتی تھی اور صرف کھالیں اپنی اکٹھی نہیں کرتی تھی بلکہ جو دوسروں نے اکٹھی کی ہوتی تھی وہ بھی چھین لیتی تھی. اور عبدالستار ایدھی صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ میری کھالیں MQM چھین لیتی ہے. تو آج صورتحال یہ ہے کہ MQM جو ہے وہ کھالیں اکٹھی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ MQM کے پاس کارکن نہیں ہیں جو کھالیں اکٹھی کریں, نہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کھالیں اکٹھے کر کے رکھ سکیں, نہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کارکن کہاں گئے؟ کارکن کہاں گئے؟ اب جب الطاف حسین صاحب سے فاروق ستار صاحب نے علیحدگی اختیار کی تو فاروق ستار نے کہا کہ ان کا لندن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا الطاف حسین سے بھی تعلق نہیں ہے. الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو فاروق ستار نے پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگایا, اور لوگوں نے جو ہے وہ الطاف حسین کا ساتھ دیا اور فاروق ستار کا ساتھ دیا اور الطاف حسین سے لوگ الگ ہو گئے. لیکن نظر یہ آیا کہ الطاف حسین سے الگ ہونے کے بعد لوگ جو ہیں اور فاروق ستار جو ہے اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور لوگ فاروق ستار اور 2 MQM بھی نہیں بنی, نہ کسی نے الطاف حسین کا فیکشن بنایا, نہ کسی نے الطاف حسین کے حق میں آواز اٹھائی. لیکن MQM کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہوگی. MQM کی ایکٹیویٹی اتنی کم ہوگی کہ MQM کو جس کانسٹیچوئنسی میں 60,000 ووٹ پڑا تھا وہاں 15,000 ووٹ پڑے. ابھی پرسوں کی بات ہے, PS 127 کی آپ بات کر رہے ہیں, 127 سے. تو ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہو گیا اور یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کم ہوگی. اچھا, اب کارکن جو ہے وہ ایک تو کارکن ان کے کچھ گرفتار بھی ہوئے, کچھ دفاتر بھی گرا دیے گئے, دفاتر بھی گرا دیے گئے اور کچھ کم بھی ہوئے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ ان کے جو ہے لوگوں کی جو ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, اس ایکٹیویٹی کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا ان کے پاس ایک کرائسس آ گیا کہ یہ کھالیں کیسی اکٹھی کریں. اچھا, ایک چیز یہاں پر اور آ جاتی ہے انجم صاحب, جس طرح سے کہتے ہیں MQM کے رہنما کہ ہم نے کھالیں جمع کی ہیں اور اس کے بعد جب ہم کھالیں جمع کر لیتے ہیں تو ہم سے چھین کر لے جاتے ہیں, ہمارے پورے ٹرک جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے. لاسٹ عید پہ انہوں نے شکوہ یہ کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہم کھالیں جمع نہیں کر رہے کہ ہمیں لوگ دے کے جاتے ہیں اور وہ پورے ٹرک جو ہے وہ چھن جاتے ہیں ہمارے, وہ لے جاتے ہیں. تو کیا واقعی MQM کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو MQM کا الزام تھا, لیکن MQM ایسا کہہ رہی ہے. یہ تو MQM ایسا کہہ رہی ہے, لیکن عبدالستار ایدھی کی پریس کانفرنس ہمارے سامنے ہے اور باقی لوگوں کے بیانات بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ تو MQM کرتی تھی کہ MQM جو ہے وہ لوگوں کی کھالیں جمع کی ہوئی چھین لیتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اب MQM کے اس کارکن نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو MQM کے کارکن ہیں وہ رینجرز کی اور پولیس کی نظروں میں نہ آئے اور وہ ان کو بچا کے رکھیں جو تھوڑے بہت باقی بچے ہیں, تاکہ جو دوسری ایکٹیویٹی آئندہ ہونی ہے, الیکشن کی ایکٹیویٹی ہے یا دوسری ایکٹیویٹی ہے, ان کے لیے ان کو بچا لیں. اچھا ٹھیک ہے, حکومت سندھ کی جانب سے ہر عید الاضحیٰ پر ایک ضابطۂ اخلاق تیار کیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ایپیکس کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کھالیں اکٹھی کرنے پر آڈٹ رپورٹ ایپیکس کمیٹی کو جمع کرانا ہوگی اور اس آڈٹ رپورٹ کے اندر آپ کو مینشن کرنا ہوگا کہ آپ نے کتنی کھالیں جمع کی ہیں, ان سے کتنے پیسے آئے ہیں اور اب آپ وہ کہاں یوٹیلائز کریں گے. تو کیا وجہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ MQM اس وجہ سے کھالیں جمع نہیں کر رہی ہے, دیگر جماعتیں جو ہے وہ اس آڈٹ رپورٹ کو جمع کرائیں گی ایپیکس کمیٹی؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آڈٹ رپورٹ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ جو کھالیں جمع ہوتی تھی اور کھالیں جو بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتی تھیں اور ان کا کچھ حصہ تو وہاں خدمت خلق کی جو باڈی تھی اس کو دے دیا جاتا تھا اور کچھ حصہ جو ہے وہ مقامی یونٹس کو دے دیا جاتا تھا اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لندن بھیج دیا جاتا تھا اور اس کا آڈٹ جو ہے وہ کوئی ہوتا نہیں تھا. اب گورنمنٹ نے جو ہے اسی لیے کہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے اس کا حساب بھی دیا جائے تو اب جو ہے
صورت حال بہت فرق ہو گئی ہے. اب تو ایم کیو ایم کیونکہ اکٹھی ہی نہیں کر لی تو اس لیے ایم کیو ایم نے کسی کا حساب کیوں دینا ہے. لیکن ایک جو اس پہ جو تشویش کی بات ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکن کم ہو گئے ہیں, ایم کیو ایم کے کارکن ان ایکٹیو ہو گئے ہیں, ایم کیو ایم کے کارکن غائب ہو گئے ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, ایم کیو ایم کے کارکنوں نے پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے. اچھا, اب یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ کراچی میں جہاں پر لوگ سیاست میں بہت سرگرم تھے, بہت ایکٹیو تھے, اب وہ لوگ سیاست میں ایکٹیو نہیں ہیں. اب وہ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو دور تصور کر رہے ہیں. اس دور تصور کرنے کی وجہ جو ہے وہ ایک وجہ بظاہر تو یہ نظر آتی ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اپنی انٹرنل رفٹ ہے کہ الطاف اور ایم کیو ایم پاکستان جو عبدالستار فاروق ستار کی ایم کیو ایم ہے, اس کے درمیان جو تقسیم ہوئی ہے, اس میں لوگ جو ہے دل برداشتہ ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گرفتاریاں بھی بہت کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے الطاف حسین کا جو کردار جو رول سامنے آیا, جو اس سے لوگ متنفر ہوئے, وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ لوگ پالیٹکس سے جو ہے وہ متنفر ہو گئے اور پالیٹکس سے الگ ہو گئے. لیکن یہ خطرناک بات ہے. ٹھیک, بالکل خطرناک بات ہے. انجم رشید صاحب یہاں پر بریک لینا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہے وہ کافی زیادہ بدل رہی ہے. ایم کیو ایم جس طرح سے فرنٹ فٹ پر ہمیں دکھائی دے رہی تھی, اس دفعہ وہ اس طرح سے نہ کھالیں جمع کرنے کا انہوں نے منع کر دیا ہے اور بیک فٹ پر دکھائی دے رہے ہیں. اور انجم رشید صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ کارکنان بھی اس وقت اس طرح سے سرگرم نہیں دکھائی دیتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں آخرکار کراچی کی سیاست کہاں جاتی ہے اور کس طرح سے رخ بدلتی ہے. بہرحال بریک لینا ہے. بریک انجم صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت دیر سے مجھے ایک جملہ میں بریک لینا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو سیاست سے الگ ہو گئے ہیں, خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. یہ خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اب کیا آخرکار کیا ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ لالی ووڈ کی بات کریں گے. نئی بہت ساری فلمیں آ رہی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. خبر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھی خبر یہ بھی ہے ہمارے پاس آج کے لالی ووڈ انڈسٹری بالی ووڈ کو دھول چٹانے کو تیار ہے. جی ہاں, بالکل آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن واقعی ایسا ہے کیونکہ اس دفعہ جو 3 فلمیں ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہیں اور ابھی تک بالی ووڈ کی کوئی بھی فلم جو ہے وہ پاکستان میں ریلیز نہیں ہو رہی ہے. اس عید الاضحیٰ پر زندگی کتنی حسین ہے, جانا اور ایکٹر ان لا جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے, جو کہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے. انجم صاحب, ایک لالی ووڈ کا ریوائول ہو رہا ہے اور دوسری جانب زین مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. زین مدنی, آپ ہمیں بتائیے کہ 3 فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں. لاسٹ عید پہ بھی کتنی فلمز ریلیز ہوئی اور اس دفعہ کیسا بزنس ہونے والا ہے, آپ بتائیے ہمیں. جی, پچھلے عید پہ بھی جو ہے وہ 2 پاکستانی فلمیں جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی. اس مرتبہ جو ہے بڑے بجٹ کی جو ہے وہ 3 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہیں, جن میں ایک فلم جو ہے وہ ایکٹر ان لا ہے, دوسری زندگی کتنی حسین ہے اور تیسری جانان ہے. یہ ساری بڑے بجٹ کی جو ہے معیاری فلمیں جنہیں کہا جائے گا وہ ہیں جو جدید ٹیکنالوجی پہ بنی ہیں, جبکہ 2 چھوٹے بجٹ کی فلمیں بھی جو ہے وہ سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی. شہر لاہور کے جو سب سے بڑا سینما سرکٹ ہے, وہاں پہ کچھ سینما گھر اس طرح بھی کے بھی ہیں جو جدید ٹیکنالوجی سے مزین جو ہے وہ بھی نہیں ہوئے اور وہاں پہ پرانی ٹیکنالوجی سے مزین جو فلمیں ہیں وہ بن رہی ہیں. لیکن چونکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے معیاری فلموں کا, اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایکٹر ان لا زندگی کتنی حسین ہے اور تیسری فلم جانان جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے سینما گھروں پہ. تو اس مرتبہ جو ہے بھارتی فلم تو کوئی سینما گھر پہ نئی جو ہے وہ ریلیز نہیں ہو رہی, کیونکہ ایک پالیسی بنی تھی. پچھلی دفعہ جو ہے عید پہ بھارتی فلمیں جو ہے پاکستانی فلموں کے باقاعدہ مد مقابل آ کر جو ہے وہ ریلیز کی گئی تھی. لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ ایک تو بھارتی فلم کوئی ریلیز ہوئی نہیں. اگر کوئی فلم جو بھی سینما گھر پہ چلے گی وہ 1 ہفتہ قبل ہی جو ہے وہ سینسر کر کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زین مدنی, ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں. انجم صاحب, کوئی ریویو آپ کا بھی کہ فلمیں آپ دیکھتے ہیں, اور دوسری جانب یہ کہ بڑی اچھی فلمز آ رہی ہیں پاکستانیوں کی, بڑی دلچسپی بھی میں دیکھ رہی ہوں اس دفعہ. ہاں, ایک بات یہ کہ جو انڈین موویز آئی ہیں انہوں نے تو ایک تو یہ بہت بڑے بجٹ کی موویز ہوتی ہیں, اور پھر صورتحال یہ ہے کہ انڈین میوزک جو ہے, میوزک میں بہت زیادہ کام ہوا ہے ہندوستان میں اور بہت بڑے بجٹ کا کام ہوا ہے. اور جو انڈین میوزک ہے وہ ایکچولی پاکستانی میوزک ہی ہے. صحیح. اب وہ ان کا لیکن پاکستانی موویز میں ایک بات انجم صاحب یہ ہے کہ ان کی سٹوری جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ پاکستانی موویز کو پسند کرتے ہیں. وقت بڑا کم رہ گیا ہے, ورنہ میں آپ سے یہ بھی جانتی کہ آپ موویز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. عید پر بات کر سکتے ہیں ہم دوبارہ کبھی بھی. تو اب کل تو جناب عید ہے, عید الاضحیٰ کی تمام لوگوں کو مبارکباد میری اور انجم رشید صاحب کی جانب سے. عید منائیے, خوشیاں بانٹیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی عید کے بعد. تب تک مجھے اور انجم رشید صاحب اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. عید مبارک. اللہ حافظ.